بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے نیک اور پارسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابلیس نے بندوں کو بدی کے راستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں جنت دکھا دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پجاریوں کے لیے جو جنت بنائی اسے بڑے ہی دلنشیں رنگ دیے۔ وہ کچھ عرصے بعد صرف ایک ہی رنگ میں روپوش ہو گئی۔ یہ رنگ خون کا رنگ تھا۔ شداد عاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لگ بھگ ایک ملک کا حکمران تھا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب متفق ہیں کہ شداد کے مزاج شاہی میں فرعونیت تھی۔ اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رعایا کو وہ اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا تھا، بلکہ وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ درندہ صفت بادشاہ تھا۔ مقہور مجبور رعایا نے جب اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تو اس نے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا، اور بھوکی ننگی رعایا نے اسے خدا مان لیا۔ وہ معبود بن گیا۔ وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنائی جو آج تک باغ ارم کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اس نے جنت کی تمام تر رنگینیاں اور رعنائیاں سمو ڈالیں۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا بسایا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور ابلیسیت کے تمام تر دلنشیں، دل فریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ گر گیا اور مر گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرشتہ اجل سے پوچھا کہ کیا کبھی کسی جسم سے روح نکالتے وقت تجھے افسوس بھی ہوا ہے؟ ہاں اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے جواب دیا، 2 بار۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں سے صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی جس کی گود میں 2-3 ماہ کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ باری تعالیٰ تو نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح نکال لاؤں۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن خدائے بزرگ و برتر، موت و حیات تیرے اختیار میں ہے، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ اور دوسری بار، اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے کہا، شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لٹا دیے تھے، اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی تھی جب وہ جوان تھا، تکمیل اس وقت ہوئی جب جوانی گزر گئی تھی۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو تیرا حکم ہوا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لاؤ۔ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا۔ اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے میں گر پڑا، لیکن اے خالق کائنات، میں چوں چراں نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو یہ شداد کون تھا؟ باری تعالیٰ نے پوچھا، اور خود ہی جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں سمندر میں سے زندہ نکال لائی تھی، اور میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کی ماں کی روح نکال لاؤ۔ تجھے اس پر بڑا ترس آیا تھا۔ بالآخر وہی لاوارث بچہ وقت کا بادشاہ بن گیا۔ یا حی یا قیوم یا ممیت، فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، زندگی اور موت دینے والا ہے۔ پھر تاریخوں میں ایک اور جنت کا ذکر ملتا ہے جو شداد کے باغ ارم جیسی پرانی بات نہیں بلکہ کل کی بات لگتی ہے۔ 5ویں صدی ہجری کو تاریخ پرانی بات نہیں کہتی۔ تاریخ میں سال لمحوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ابلیس کے حکم سے بنائی ہوئی دوسری ارضی جنت تھی جس کا خالق حسن بن صباح تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن بلا خوف و تردید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکام دیتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن صباح نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشیں، زعماء کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کی بنیاد بدی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صباح نے کروائیں وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صباح نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا،
اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پر اسرار سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیاں اس دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بھنگ، جسے حشیش کہتے ہیں، اس فرقے کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقے کی کامیابی کا راز بھنگ میں تھا۔ حسن بن صباح کی جنت میں دو ہی تو چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھیں۔ یہ چیزیں تھیں حشیش اور نام نہاد حوریں۔ اس جنت میں حیران کن حد تک خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں رکھی جاتی تھیں، اتنی خوبصورت کہ مورخ لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے کیا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ نشہ شراب کا ہو، خواہ حشیش کا، یا چرس کا ہو، خواہ ہیروئن کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ام الخبائث کہا ہے۔ اس میں نسوانی حسن اور مصنوعی جنت کا نشہ شامل ہو جائے تو انسان خود خبائث کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اولاد آدم جب راہ حیات کے اس موڑ پر آئے جب حسن بن صباح نے جنت بنائی تھی تو اسے ابلیس کے قہقہے سنائی دینے لگے۔ یہاں سے ایسے قصوں اور کہانیوں نے جنم لیا جو آج بھی سنو تو دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ واقعات صداقت کے پیمانے پر پورا نہیں اترتے، لیکن چھوٹی سے چھوٹی تفصیل تک سچے ہیں۔ اعمال صالحہ کہانی نہیں بنا کرتے، کہانی اعمال بد کی کوکھ سے جنم لیا کرتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ انسان نے ایک پیاسے کو پانی پلایا ہے، کہانی اس سے بنتی ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کا خون پی لیا۔ پانی کا پیاسا کسی کہانی کا کردار نہیں بنتا، کہانی اس انسان سے بنتی ہے جو انسان کے خون کا پیاسا ہو۔ آج داستان گو آپ کے لیے اس دور کی داستانیں لے کر آیا ہے جو سلجوقیوں کا دور حکومت تھا۔ خلافت بغداد کی چولیں ڈھیلی ہو گئی تھیں، اسلام کا پرچم یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے شمع بجھنے سے پہلے ٹمٹمایا کرتی ہے۔ طوائف الملوکی اسلام کے تار و پود بکھیر رہی تھی۔ اہل صلیب پرچم ستارہ و ہلال کو ہمیشہ کے لیے گرا دینے کے لیے طوفانوں کی طرح بڑھے آ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے دین کو ہر دور میں سنبھالا اور سہارا دینے کا سبب پیدا کیا۔ اس پرآشوب دور میں جب خلفاء ہوس اقتدار کے دیوانے ہو کر اپنے فرائض کو بھلا بیٹھے تھے اور مسلمانوں کی عسکری قوت حکمرانوں کی عدم توجہی اور شاہانہ طرز بود و باش کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اللہ نے سلجوقیوں کو بھیجا۔ ان ترک جنگجوؤں نے آ کر اسلام کے گرتے ہوئے پرچم کو تھاما، دین کی بنیادیں مستحکم کی، طوائف الملوکی کا خاتمہ کیا، فوج میں عسکری روح پیدا کی اور اہل صلیب کے لشکروں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا۔ حسن بن صباح ابلیس کے روپ میں سامنے آیا اور جسد اسلام کا کینسر بن گیا۔ حسن بن صباح آیا کہاں سے تھا؟ تھوڑا سا ذکر سلجوقیوں کا بھی ہو جائے تاکہ داستان گو کی بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ان کا دور حکومت اسلام کے عروج اور عظمت و اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوقی ایک غیر مسلم جنگجو سلجوق بن یکاگ نسل سے تھے جو ترکستان کے خان اعظم کے یہاں ملازم تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور توسیع اور دین کی فروغ کی سعادت عطا کرنی تھی۔ اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوق بن یکاک نے خان ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوق اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا تو اس نے بلا پس و پیش اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرا کر کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ وہ تو حکم کے منتظر تھے، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، کن فیکون کا مظاہرہ تھا۔ آل سلجوق تو ترکستان میں وحشی جنگلی اور تہذیب تمدن سے بے بہرا مشہور تھے، جنگجو ایسے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اللہ نے ان سے اپنے دین کا تحفظ کرانا تھا۔ سلجوق صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ اسلام کو سربلند کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی۔ یہ ایک اور داستان ہے کہ سلجوقیوں نے سلطنت اسلام کی عنان کس طرح اپنے ہاتھ میں لی۔ مختصر یہ کہ غیر مہذب اور آوارہ گرد ترک تہذیب اور شائستگی کا پیکر بن گئے۔
تعلیم سے بے بہرہ سلجوقیوں نے عالموں اور فاضلوں کو دربار میں اکٹھا کر کے ان کی پذیرائی کی، ان کی خانہ بدوش ذہنیت دینیت کے رنگ میں رنگ گئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دین اسلام کا نور توحید اور رسالت کا محافظ و ناصر خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی ذات باری نے جس طرح عرب کے بوریہ نشینوں، صحرا نوردوں، گناہوں اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے بندوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین سے نوازا تھا، اسی طرح پسماندہ ترکوں کو اعزاز بخشا کہ انہیں عسکری قوت اور کردار کی عظمت عطا کی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایران، عراق، شام، الجزیرہ اور ایشیا کوچک پر چھا گئے۔ ان کے سامنے جو بھی اسلام دشمن طاقت آئی اسے کچل اور مسل کر ختم کر دیا۔ بنیادی تبدیلی تو یہ آئی کہ خلافت عباسیہ کے کردار کی کمزوریوں نے سلطنت میں جو طواف الملوکی پیدا کر دی تھی اس کا قلع کما ہو گیا۔ سلجوکیوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک بادشاہی قائم کر دی، اور افغانستان سے بحیرہ روم تک کا علاقہ ایک سلطنت بن گیا، اور یہ سلطنت اسلامیہ تھی۔ بادشاہت کا نظام حکومت اسلامی کے منافی ہے، لیکن سلجوکیوں نے سلطنت کو ایک مرکز کے تحت لانے کے لیے بادشاہت کا نظام اپنایا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سلطنت میں جو انتشار اور عدم اتحاد پیدا ہو گیا تھا وہ یکجہتی اور قومی اتحاد میں بدل گیا۔ پھر ان سلجوکیوں نے یورپ کے اہل صلیب کی الغار کو یوں قہر و غضب سے روکا کہ انہیں بار بار حملہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا۔ سلجوق بن یکاک کی حکومت اس کے پوتوں تغرل بیگ سلجوقی اور چغرا بیگ سلجوقی تک پہنچی۔ بادشاہوں کے خاندانوں میں یہ روایت لازمی طور پر چلتی رہی کہ سگے بھائی تخت نشینی پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی بہن ہوتی تو وہ الگ سازشیں کیا کرتی تھی۔ محلاتی سازشیں شاہی خاندانوں میں لازمی سمجھی جاتی تھیں، لیکن سلاطین آل سلجوق آپس میں عناد رکھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تغرل بیگ اور چغرا بیگ سگے بھائی تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے آپس میں اتنا پیار تھا کہ تخت کا وارث بڑا بھائی تھا، لیکن بڑے نے چھوٹے بھائی کو اقتدار میں اپنے ساتھ رکھا اور دو دارالسلطنت بنا دیے۔ چغرا بیگ کے لیے ترکستان کا مرو اور خراسان کا شہر نیشاپور جو تغرل بیگ کا دارالسلطنت تھا۔ اس طرح بھائیوں میں پیار اور اتحاد بھی قائم رہا، اور سلطنت چونکہ وسیع تھی اس لیے دو دارالسلطنت بننے سے انتظام پہلے سے بہتر ہو گیا۔ آل سلجوق نے خلیفہ کو نہ چھوڑا اور اسے کچھ علاقہ دے کر اس کی حیثیت برقرار رکھی تھی۔ یہاں ایک واقعے کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ اس وقت خلیفہ قائم بامر اللہ تھا۔ ہجری 450 کا ذکر ہے کہ بصاصیری نام کے ایک غیر مسلم نے خلیفہ قائم کو کمزور اور تنہا سمجھ کر بغداد پر حملہ کر دیا اور خلیفہ کو قید میں ڈال دیا۔ تغرل بیگ کو اطلاع ملی تو اس نے بصاصیری پر حملہ کر دیا اور اسے بہت بری شکست دے کر اسے گرفتار کر لایا۔ حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر میرے حوالے کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں سر اس کے سامنے پڑا تھا۔ تغرل بیگ نے سر اٹھایا اور خلیفہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کو بصاصیری کی قید سے رہا کروایا گیا۔ تغرل بیگ نے بصاصیری کا سر خلیفہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تغرل خلیفہ قائم بامر اللہ نے کہا، کیا تم 4 سال انتظار کر سکتے ہو؟ کیسا انتظار؟ تغرل بیگ نے پوچھا۔ میں اس احسان کا تمہیں صلہ دینا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر کیا ہے۔ خلیفہ قائم نے کہا، پہلی بات یہ ہے محترم خلیفہ، تغرل بیگ نے کہا، کہ میں نے آپ پر احسان نہیں کیا، فرض ادا کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں 4 سال انتظار کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ میری ایک بیٹی ہے۔ خلیفہ نے کہا، ابھی کم سن ہے، 12-13 سال عمر ہے، 4 سال بعد جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی تمہارے ساتھ کراؤں گا۔ یہ ایسا انعام یا تحفہ ہے جو میں کسی غیر عباسی کو نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی لڑکیاں عباسیوں میں ہی بیاہتے ہیں۔ تم سلجوقی ہو لیکن تمہارے احسان کا صلہ اس سے کم نہیں دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی، 4 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ 4 سال بعد خلیفہ نے اپنی بیٹی کی شادی تغرل بیگ سے کر دی۔ بادشاہوں کے ہاں رواج رہا ہے کہ انہیں وزیروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن رسمی طور پر وہ ایک وزیر اعظم اور برائے نام 2-3 وزیر رکھ لیتے تھے۔ حکم تو بادشاہ کا ہی چلتا تھا۔ وزیر تائید اور خوشامد کرتے تھے۔ ان کے مشیر بھی حاشیہ بردار اور جی حضوری ہوتے تھے۔ بادشاہ ان سے رسماً کسی کام یا کسی مسئلے میں مشورہ لے لیتا تو وہ بادشاہ کی مرضی اور مزاج کے مطابق مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن سلجوکیوں کے یہاں یہ رواج نہیں تھا۔ سلاطین
سلاطین آل سلجوق علم و فضل کے قدردان تھے۔ ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بادشاہوں جیسے دربار نہیں لگاتے تھے، اس لیے وہ خوشامدیوں اور درباریوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کے فیصلے دو ٹوک اور اٹل ہوتے تھے۔ چغرہ بیگ اور طغرل بیگ کا دور حکومت تھا، جنہوں نے دو دارالسلطنت بنا لیے تھے۔ چغرہ بیگ مرو میں تھا۔ ایک روز ایک جوان سال آدمی اس کی ملاقات کے لیے آیا۔ اس شخص کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ معمولی سا کوئی سوالی نہیں، وہ کوئی عالم یا کسی اونچے درجے کے خاندان کا فرد لگتا تھا۔ سلطان کو کیا بتاؤں؟ دربان نے پوچھا، اور غرض ملاقات کیا ہے؟ میرا نام خواجہ حسن توسی ہے، ملاقاتی نے بتایا۔ نیشا پور سے آیا ہوں، نیشا پور کے امام موافق کا شاگرد ہوں، ان کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا ہوں، فقیہ اور محدث ہوں۔ غرض ملاقات سلطان کو بتاؤں گا۔ دربان کے لیے حکم تھا کہ کوئی عالم ملاقات کے لیے آ جائے تو اسے نہ روکا جائے۔ چنانچہ دربان نے اندر جا کر سلطان چغرہ بیگ کو اطلاع دی۔ کیا وہ فقیہ اور محدث لگتا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ ہاں سلطان محترم، دربان نے جواب دیا۔ زبان شائستہ اور لباس عالمانہ ہے، چہرے سے مہذب لگتا ہے، تو اسے اتنی دیر باہر کھڑا رکھنا خلاف تہذیب ہے۔ سلطان نے کہا، اسے فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد خواجہ حسن توسی سلطان چغرہ بیگ کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے احترام سے بٹھایا۔ اے نوجوان، سلطان نے پوچھا، میں کیسے مان لوں کہ تو امام موافق کا شاگرد ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ امام موافق کی شاگردی کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے پاس سند ہے۔ خواجہ توسی نے سند سلطان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے فقہ اور حدیث کی اور دیگر دینی امور کی تعلیم پائی ہے۔ کیا تو فارغ التحصیل ہو گیا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں سلطان عالی مقام، خواجہ توسی نے جواب دیا، میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، تحصیل علم سے نہیں۔ علم ایک سمندر ہے، موتی اسی کے ہاتھ میں آتا ہے جو اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر تہ سے سیپی اٹھا لانے کا عزم کرتا ہے۔ سلطان چغرہ بیگ کچھ متاثر ہوا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کتنا دانش مند ہے۔ سلطان نے کہا، کتابیں علم دے سکتی ہیں، عقل نہیں۔ تو اپنے آپ کو کتنا دانش مند سمجھتا ہے؟ سلطان محترم، خواجہ حسن توسی نے کہا، انسان اتنا ہی احمق ہے جتنا وہ اپنے آپ کو دانش مند سمجھتا ہے، اور انسان اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ فیصلے دوسرے کیا کرتے ہیں کہ فلاں احمق اور فلاں دانش مند ہے۔ ایک بات تو بتا توسی، سلطان نے پوچھا، حکمران میں کیا صفات اور کیسے اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ رعایا میں ہر دل عزیز ہو اور مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں، وہ اپنے دین اور سلطنت کے لیے آگ کا طوفان ہو؟ خواجہ حسن توسی نے جواب دیا، رعایا کے لیے پانی ہو، زمین کی طرح فیاض اور آسمان کی طرح مرئی ہو، عقاب کی مانند تیز نگاہ، کوے کی طرح محتاط اور کوئل کی طرح خوشگلو ہو، شیر کی طرح بے خوف اور چاند ستاروں کی مانند راست گو ہو، یوں نہیں کہ آج ادھر کل ادھر بھٹکتا پھرے۔ کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ اگر میں نے کہا ہے تو یہ خوشامد ہوگی۔ توسی نے جواب دیا، خوشامد منافقت ہے، میں منافق نہیں بننا چاہتا، اور اگر میں نے کہا کہ سلطان میں کچھ صفات کی کمی ہے تو میں معتوب ہو جاؤں گا، مجھ میں تاب عتاب نہیں۔ اے نوجوان، سلطان نے کہا، تیری صاف گوئی قابل داد ہے، لیکن ایک بات بتا، اگر ان صفات اور اوصاف میں سے ایک یا دو ہم میں نہ ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سلطان عالی مقام، خواجہ حسن توسی نے کہا، تسبیح میں 100 دانے اور گرہ صرف ایک ہوتی ہے، اگر ایک گرہ کھل جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ وصف کمزور ہو جو گرہ کی حیثیت رکھتی ہے، تو گرہ کسی بھی وقت صفات اور اوصاف کے دانے بکھیر دے گی۔ خواجہ حسن توسی، سلطان چغرہ بیگ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم نے تجھے مشیر مقرر کیا، اگر تو نے راست گوئی اور صداقت پسندی کو قائم رکھا تو یہ ہماری پیشن گوئی ہے کہ ایک روز تو اس سلطنت کا وزیر اعظم ہوگا۔ 20-22 سال بعد سلطان چغرہ بیگ کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، خواجہ حسن توسی وزیر اعظم بن گیا۔ اس وقت کا سلطان چغرہ بیگ کا پوتا سلطان ملک شاہ حکمران تھا۔ مر یعنی دوسرے دارالسلطنت میں سلطان الپ ارسلان تھا۔ خواجہ حسن توسی الپ ارسلان کا وزیر اعظم تھا۔ خواجہ حسن توسی تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ اسے سلجوقی سلطانوں نے نظام الملک کا خطاب دیا تھا۔ تاریخوں میں اسے خواجہ حسن توسی کم نظام الملک زیادہ لکھا گیا ہے۔
اس لیے وہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ وہ دینی امور کا اور فقہ و حدیث کا عالم تھا۔ نظام الملک نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ بنایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھ ہی بہاؤالدین شداد جو اس وقت کا مشہور اسکالر تھا، اسی مدرسے میں اکٹھے پڑھے تھے۔ ایک روز نظام الملک توسی اپنے کام کاج میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نیشاپور سے ایک شخص اسے ملنے آیا ہے اور اپنا نام عمر خیام بتاتا ہے۔ نظام الملک نے ذہن پر زور دیا، یہ نام اسے کچھ مانوس سا لگا اور ایک شک کی بنا پر کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ عمر خیام اندر آیا۔ نظام الملک نے اسے دیکھا تو اچھل کر اٹھا۔ اس نے عمر خیام کو پہچان لیا تھا۔ دونوں اس طرح بغل گیر ہو کر ملے جیسے لمبی مدت کے بچھڑے ہوئے دوست ملا کرتے ہیں۔ وہ تھے ہی پرانے اور بچھڑے ہوئے دوست۔ امام موافق کے مدرسے میں ہم جماعت تھے۔ اس مدرسے کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ طلباء کم ہوا کرتے تھے اور جو بھی طالب علم امام موافق کی شاگردی سے فارغ ہوتا تھا وہ حکومت یا معاشرے میں اونچے درجے پر فائز ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال خواجہ حسن طوسی کی تھی جو سلطنت سلجوقی کا وزیر اعظم بنا، نظام الملک کا خطاب پایا اور تاریخ میں آج تک اس کا نام زندہ ہے اور تا ابد زندہ رہے گا۔ پھر ایک اور مثال عمر خیام کی ہے۔ عمر خیام کی رباعی آج بھی مشہور ہیں۔ اردو میں بھی ان رباعیوں کا ترجمہ ہوا ہے اور انگریزی میں بھی۔ اس طرح عمر خیام اردو اور انگریزی ادب کا ایک مقبول شاعر بن گیا ہے۔ عمر خیام کوئی عام قسم کا شاعر نہ تھا، وہ فلسفی شاعر تھا۔ اس کی رباعیوں میں نسوانی حسن کی رعنائیاں تو بہت کم ہیں، لیکن ان رباعیوں میں زندگی کا فلسفہ اور دانش ہوتی تھی۔ اس کی رباعیاں خیال کی گہرائیوں کی بدولت آج بھی زندہ ہیں۔ یہی نہیں، عمر خیام حکیم بھی تھا۔ اس نے حکمت کی پریکٹس ہی نہیں کی تھی بلکہ بعض لا علاج امراض کی دوائیاں بھی ایجاد کی تھیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر خیام نے آب حیات بھی تیار کر لیا تھا جو ہر مرض کی دوا اور لامحدود عمر کا ضامن تھا، لیکن یہ ایک محض روایت ہے۔ کسی بھی مورخ نے آب حیات کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تھا عمر خیام جو اپنے پرانے ہم جماعت خواجہ حسن طوسی نظام الملک سے ملنے آیا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ عمر خیام کسی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا باپ جس کا نام عثمان تھا موٹے کھدر کا کپڑا پہنتا تھا، یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے بعد اس نے خیموں کی سلائی کا کام شروع کر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ خیام کہلانے لگا۔ عثمان خیام کے بیٹے عمر نے جب دیکھا کہ وہ شعر موزوں کر سکتا ہے تو اس نے اپنے باپ کے پیشے کی مناسبت سے اپنا تخلص خیام رکھ لیا۔ یہ تخلص اس کے نام کا حصہ ہو گیا اور عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا۔ کہو عمر، نظام الملک نے پرمسرت لہجے میں کہا، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ آج تم نے لڑکپن یاد دلا دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے خواجہ، عمر خیام نے کہا، میں اب عمر نہیں عمر خیام ہوں۔ شعر و شاعری میں مقام پیدا کر لیا ہے، حکمت میں قسمت آزمائی کر رہا ہوں، علم و ادب کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور حکمت کی بھی، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ باپ خیمہ بافی کرتا ہے، میں نے اس پیشے کو اپنانے کی کوشش کی تھی لیکن میرے ذہنی رجحان نے اسے قبول نہیں کیا۔ میری صلاحیتیں مجھے کسی اور طرف لے جا رہی تھیں۔ باپ کو بھی میں نے ناراض کر دیا کہ میں روٹی کمانے کے لیے اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تمہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو تلاش کرنا ہی ہوگا۔ نظام الملک نے کہا، بغیر کام کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ میں تمہیں ایک عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں خواجہ۔ عمر خیام نے کہا، عہد نامہ ہم نے لڑکپن میں کیا تھا۔ عہد نامہ؟ نظام الملک نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، 22-23 سال گزر گئے ہیں عمر، ذرا سا اشارہ دے دو۔ نظام الملک اور عمر خیام کا ایک ہم جماعت اور بھی تھا۔ اس نے تو تاریخ میں ایسا نام پایا ہے کہ اسے تا قیامت بھلایا نہیں جا سکے گا۔ یہ تھا جنت ارضی کا خالق حسن بن صباح۔ ان کے ہم جماعت تو اور بھی تھے لیکن نظام الملک، عمر خیام اور حسن بن صباح کی آپس میں دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے اور جہاں ایک نے جانا ہوتا تو وہاں تینوں جاتے۔ ایک روز حسن بن صباح نے ایک عہد نامہ پیش کیا اور تینوں دوستوں نے آپس میں یہ عہد کیا اور یہ ان کا ایک تاریخی عہد نامہ ہے جس کا ذکر تقریباً ہر مورخ نے کیا ہے۔ اتنی مدت بعد عمر خیام نظام الملک سے ملا تو نظام الملک عہد نامہ بھول چکا تھا
مدرسہ کی ایک رات یاد کرو خواجہ، عمر خیام نے نظام الملک کو عہد نامہ یاد دلانے کے لیے کہا۔ ہم تینوں دوست اس روز کا پڑھا ہوا سبق دہرا کر فارغ ہوئے تو حسن بن صباح نے کہا کہ اس مدرسے کی یہ روایت ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کر نکلا اور جسے امام موافق نے ذہین اور لائق کہا، وہ کسی نہ کسی اونچے رتبے پر پہنچا۔ پھر حسن بن صباح نے کہا، ضروری نہیں کہ ہم تینوں اونچے رتبے پر پہنچیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک کسی بلند مرتبے تک جا پہنچے اور باقی دو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کما سکیں۔ پھر حسن بن صباح نے کہا تھا کہ آؤ آپس میں عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی کسی اونچے منصب یا رتبے پر پہنچا تو دونوں دوستوں کی مالی معاونت کرے گا اور انہیں اپنی خوش بختی میں برابر کا شریک بنائے گا یا ان کے ذریعہ معاش کا بندوبست کرے گا اور طوطا چشمی اور خود غرضی سے گریز کرے گا۔ ہم تینوں نے پوری سنجیدگی اور سچے دل سے عہد و پیمان کیے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ گیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے عہد کیا تھا کہ مجھے اللہ نے کوئی بڑا مرتبہ دیا اور میرے دونوں دوستوں کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان کی مالی اور ہر طرح کی معاونت ضرور کروں گا۔ تو پھر خواجہ، عمر خیام نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنا عرصہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں بنا، میں اس کا کچھ بندوبست کر دوں گا۔ نظام الملک نے کہا، تم صاحب علم و فضل ہو، فلسفہ، شاعری اور حکمت میں دسترس رکھتے ہو، میں سلطان سے کہوں گا کہ تم سلطنت کے لیے معتمد اور سود مند ثابت ہو سکتے ہو، اور میں سلطان سے یوں کہوں گا کہ تمہیں میرے ساتھ ملازمت دے دی جائے اور تمہیں میرا معاون بنا دیا جائے۔ یہ سلاطین مجھے اچھا جانتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی متاثر ہیں۔ میں تمہارے کردار کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عمر خیام نے کہا، لیکن خواجہ، تم تو مجھے اعلیٰ منصب پر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہو، لیکن میں اس منصب کے قابل نہیں۔ میں ساری عمر تمہارا مشکور و ممنون رہوں گا۔ نہیں عمر، نظام الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ذریعہ معاش کے بغیر تم نے جو اتنا عرصہ گزارا ہے اس کے زیر اثر تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ میں تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ سلطان محترم میرے کہنے پر تمہیں اچھے منصب پر قبول کر لیں گے۔ نہیں خواجہ، یہ بات نہیں، عمر خیام نے کہا، میں کام کرنے سے نہیں گھبراتا اور بے روزگاری نے مجھ پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں چھوڑا۔ میری صلاحیتیں جس طرف چل نکلی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی راستے کی منزل تک پہنچ جاؤں۔ میں اپنی تحریریں، اشعار اور حکمت کے نسخے جو میں نے دریافت کیے ہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں علم و ادب اور حکمت میں مزید تحقیقات کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک نظر انہیں دیکھ لو۔ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں جس سے میں اپنے اس تحقیقی مسلک کو آگے بڑھاؤں۔ اگر میں نے ملازمت قبول کر لی تو اس سے صرف یہ حاصل ہوگا کہ میں اور میرے اہل و عیال باعزت روٹی کھا لیں گے اور مجھے عزت حاصل ہو جائے گی۔ میری اس بات پر غور کرو خواجہ، میں صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی نہیں چاہتا، میں بنی نوع انسان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے نایاب اور انتہائی کارآمد جڑی بوٹیاں تلاش کرنی ہیں اور کچھ قیمتی سامان بھی درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے جس سے میں گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکوں۔ نظام الملک نے اس کے کاغذات کا پلندہ دیکھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص علم و ادب کے لیے اور حکمت کے لیے کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور اگر اسے مالی معاونت مل جائے تو بنی نوع انسان کے لیے اس کی یہ کاوش بہت ہی سود مند ثابت ہوگی۔ چنانچہ اس نے عمر خیام کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کا یہ تحقیقی کام سلطان الپ ارسلان کو دکھایا اور اسے اس کی تحقیق کی افادیت اور اہمیت بتائی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سلاطین سلجوق علم و فضل اور عمر خیام جیسے تحقیقی کام کرنے والوں کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ سلطان نے عمر خیام کے لیے 1200 مسکال سونا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ یاد رہے کہ صرف ایک مسکال 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ عمر خیام پہلا وظیفہ وصول کر کے نیشا پور چلا گیا۔